مینوں سد لو ویچیو قدماں اے اڈی کانت دیاں مار دیاں لج لڑ لگیاں دی پیرا لج پالی رکھی لاج میں اوگن ہار دیاں لڑ لگیاں دی پیرا لج پالی رکھی لاج میں اوگن ہار دیاں مشتاق تے کرم کما دے ہم سب تے کرم کما دے للہ بابا کرم کما دے میں ڈاڈی اوگن ہار دیاں بدم دو تشریف لائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے محبوب اور اس کے محبوب بابا جی سرکار تک پیغام ہمیں سنائیں. تو تشریف لاتے ہیں جناب عرش محمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامہ وآلہ وصحابہ وإطرتہ بیدد کل معلوم لکا بیدد خلقک ورضاء نفسک وزینت عرشک ومداد کلمتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. اللہ رب کائنات کا لاکھوں کروڑوں بار شکر و احسان ہوا کہ اس مالک کریم نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ایک جگہ پہ مجتمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب کائنات اس ذکر کو عبدالآباد قائم رکھے. ہمارے بابا جی حضور نے فرمایا کہ ذکر وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو. الحمدللہ داتا علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے کہ ان کے تذکرے مرنے کے بعد بھی زندہ و جاوید رہے. یہ ذکر کی وجہ سے رب کائنات نے انہیں یہ برکتیں نصیب فرمائی. اللہ کے ذکر سے دل روشن اور صاف ہوتے ہیں. ذکر سے زندگی زندہ اور عمل قائم ہو جاتے ہیں. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا رحم یا رحمان یا عادل یا دیان یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق ہر راز تجھے معلوم یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا بے مثل تو لا ریب تو پاک ہے تو بے عیب بے مثل تو لا ریب تو پاک ہے تو بے عیب تو زیس کا عنوان تو ساگر ہر ادوان تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل ہر سمت تیری دھوم یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا تنزیل تیرا پیغام ہے خاص تیرا انعام تنزیل تیرا پیغام ہے خاص تیرا انعام ہر درد کی یہ اکثیر ایمان اس کی تاثیر ہے سلسلہ احساس الحمد سے تاوناس ہے صاف اس کا مفہوم یا قیوم یا حیو یا قیوم یا وہ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کا سردار ہر عالم کا مختار تو ساز ہے وہ آواز تو راز و محرم راز تو لفظ ہے وہ فرنگ تو حاکم وہ رنگ تو لازم وہ ملزوم یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا میں عاجز خاک بسر تو مالک بہروبر میں عاجز خاک بسر تو مالک بہروبر میں بندہ پر تقصیر تیرے ہاتھ میری تقدیر میں آخر تیرا فاق تو روشنی ہے افلاق تو حاکم میں محکوم یا حیو یا قیوم یا
یا حیو یا قیوم یا میں نقشوں تو نقاش تو منم میں کلاش میں نقشوں تو نقاش تو منم میں کلاش میں عابد تو معبود میں ساجد تو مسجود میں جسم اور تو دم تیرا ذکر علاج غم میں جسم اور تو دم تیرا ذکر علاج غم کیوں دل ہو میرا مغموم یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اس دور میں ہر انسان بے بہرہ اور بے جان اس دور میں ہر انسان بے بہرہ اور بے جان ہے دید و دل بے نور منزل سے ابھی ہے دور ایسے میں میرے معبود ہے فضل تیرا مقصود نہ رکھ اس سے تو اب محروم یا قیوم یا حیو یا قیوم یا تیری ذات یم اکرام میرا ظرف خام تیری ذات یم اکرام میرا ظرف خام تو مالک میں مجبور تو نور ہے اور میں طور یا منزل انس و جان کر مجھ پہ اب یہ احسان میرا جاگ اٹھے مقصوم یا قیوم یا حیو یا قیوم یا آمین ثم آمین حی وہ ہے جو ہمیشہ زندہ اور قیوم قائم رہنے والا ہو فرمایا حی وہ ہے جو قیوم بھی ہے اور قیوم وہی ہے جو حی ہے بلبل کی چہک میں پھولوں کی مہک میں چاند کے روپ میں سورج کی دھوپ میں سونے کی چمک میں بجلی کی کرک میں مہر کی لہر میں جلال کے قہر میں سرنگی کی تار میں پانی کی دھار میں سلطان کے جبر میں فقیر کے صبر میں دریا کے شور میں پانی کی دھار میں سلطان کے جبر میں ہوا کے زور میں رات کے اندھیر میں انبر کی ڈلی میں آنکھ کے نور میں دل کے سرور میں چنبیلی کی کلی میں محبوب انبر کی ڈلی میں چڑیوں کی چہچہاہٹ میں پتوں کی سرسراہٹ میں محبوب کے جمال میں محب کے جلال میں لا الہ کی ہستی میں الا اللہ کی مستی میں یا حیو یا قیوم کا نور جلوہ گر ہے جزاک اللہ وہ تشریف لائیں اور نہایت ہی پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ کا پیغام اور اس کے پیاروں کا پیغام ہم تک پہنچائیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سنے ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی طرح اسی طرح اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے تو تشریف لاتے ہیں خواجہ مستنیر صاحب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بعد قابل قدر احترام پیارے مہمانوں دوستوں بزرگوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں میں ایک معذرت چاہوں گا کہ میری گفتگو میں کبھی پنجابی گھس جاتی ہے کبھی انگریزی نہ میں ادھر کا رہا ہوں نہ میں ادھر کا تو کوئی ایسی بات درمیان میں آ جائے تو مجھے معاف کر دیں یہ میں نے نوشتہ دیوار ابھی پڑھا یا حی یا قیوم فرنگی کو اپنے خیال پہ یقین ہے اور تجھے اللہ پہ نہیں فرنگی کو اپنے خیال پر یقین ہے اور تجھے اللہ پہ نہیں فرنگی کی فکر کے فیض سے دنیا فیض یاب فرنگی کے فکر کے فیض سے دنیا فیض یاب اور تیری فکر نے ملت کے شیرازی کو بکھیر دیا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ادھر دیکھا اللہ کے ذکر سے دل روشن اور صاف ہوتے ہیں ذکر سے زندگی زندہ اور عمل قائم ہوتے ہیں جب عمل قائم ہو جاتا ہے استقامت کی توفیق ہو جاتی ہے جب استقامت کی توفیق ہو جاتی ہے یہ استقامت کرامت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے عمل عطا فرمائے عمل پر استقامت عطا فرمائے کرامت ہم نے کیا کرنی ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی عرض کروں گا کہ بابا سرکار نے لکھا ہے
کیونکہ وقت مجھے بتا دیا کہ قلیل ہے، دو ہی چیزیں رب سے مانگو، اس میں کائنات کی ہر چیز خود بخود آ جائے گی۔ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو ذکر مانگو، اللہ سے اگر مانگنا ہے تو ذکر مانگو، اور دوسری چیز اس کے بغیر نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ شکر ہے، نہ صبر ہے، نہ توکل ہے، وہ حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں مانگو، بابا سرکار کا یہ حکم ہے۔ دونوں کو چونکہ یکجا کرنا ہے، وقت چھوڑا ہے، جلدی جلدی میں بات کروں کیونکہ آپ یہ بار بار سن چکے ہیں، میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے نہ عالم ہوں نہ میرا عمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو رہا، ہندو بھی ہوئے، سکھ بھی، انگریزی بھی، کالے بھی بولے، تو یہ میرے آقا کا کرم ہے، اس لیے میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، یہ نگاہ کی بات ہے۔ جیسے ایک دن میں نے پہلے بھی عرض کیا ساتھیوں کو کہ ایک دن امریکن پادری مسلمان ہوا، تو یہاں ساتھیوں کو معلوم ہے کہ بابا جی نے کہا ہے آج جشن مناؤ، میرے بیٹے نے وہاں پادری مسلمان کیا ہے، یہاں زردہ بانٹا جا رہا ہے، نگاہ تھی ان کی اور وہاں کرم ہو رہا تھا۔ ذکر کی برکت ہے، خود زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، پیچھے جنریٹر لگا ہوا ہو، کنڈکٹر ذرا مضبوط ہو اور بہت تو پھر روشن ہو ہی جائے گا۔ بڑا کرم اللہ کو ہماری نسبت اس جنریٹر سے، ہمارا تعلق اس جنریٹر کے فیصلہ آباد میں۔ تو بات ہوتی ذکر کی، ذکر اللہ نے قرآن فرمایا کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ذکر کر لیا، کامیاب ہو گئے لوگ جنہوں نے ذکر کیا، کامیابی کا راز بتا دیا۔ اب سوچنا پڑے گا کامیابی ہے کیا؟ 2 پلاٹ، 3 پلاٹ، 5 مکان، 2-3 کارخانے؟ نہ جی نہ، کامیابی اس میں نہیں۔ اے جنوں اے انسانوں، میں نے تمہیں کسی بھی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تم عبادت کرو، یہ مقصد انسان کی تخلیق کا۔ روزوں کا بھی مقصد ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، ذکر کا بھی ایک مقصد ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ذکر اس کا ایک حصہ ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، صلاۃ العصر بھی ذکر ہے، صلاۃ الجمعہ بھی ذکر ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ ساری کی ساری مجلس ذکر ہے، ہر نیکی ذکر ہے۔ اللہ اگر سمجھ عطا فرما دے اور وہ ہر نیکی ہر ذکر ایک نماز کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر کی توفیق فرمائے۔ قرآن کا فیصلہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں اس کی اہمیت سے آگاہ ہونا پڑے گا۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں نہ جائیداد میں، نہ اولاد میں، نہ حسن میں، نہ جوانی میں، نہ کسی درجے میں، نہ جی نہ، اللہ ہی کے ذکر میں سکون ہے۔ آج وہاں کا انگریز، آج وہاں کا امریکن، آج وہاں کا جرمن، اللہ کے فضل سے بابا جی کو میں بیشتر ممالک میں جا چکا ہوں اپنی جماعتیں لے کے لندن سے، تو یہی سمجھ آئی کہ یہ لوگ یقینی خسارے میں ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، کامیابی نہیں ہوگی۔ قرآن یہ ہے نا قرآن میں کہ ذکر کو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب وہ ہو گئے جنہوں نے ذکر کر لیا۔ ایک جگہ تک گھاٹے میں چلے گئے جنہوں نے ذکر نہ کیا۔ قرآن میں پوچھا جا رہا ہے تم چاہتے تمہیں فلاح مل جائے؟ ہاں جی چاہتے، تو قرآن نے کہہ دیا پھر ذکر کر لو۔ تم چاہتے ہو کامیاب ہونا تو ذکر کر لو، تم چاہتے ہو فلاح پانا تو ذکر کر لو، تم چاہتے ہو اطمینان لینا تو ذکر کر لو۔ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ کمیونزم ہو گیا، سوشلزم ہو گیا، کرسچینٹی ختم، ہم تمہارے گرجے بک رہے، مسجدیں بن رہی ہیں۔ کبھی ہرے راما کے گانے گاتے، کبھی ہندو بن جاتے، کبھی دھوتی باندھ لیتے، کبھی ٹنڈ کرا لیتے، ان کو سکون ہی ہے۔ کبھی کپڑا بند کر کے چیخے مارنا شروع کر دیتے، کبھی چرس پیتے، کبھی شراب پیتے، کبھی جوا کھیلتے ہیں، کبھی گھوڑوں پہ پیسے لگاتے، کتوں پہ پیسے، سکون ڈھونڈتے ہیں۔ سکون جب قرآن سچا ہے، لا رہا ہے بس، اس میں شک نہ کرنا، یہ آسمانی کتاب ہے، اس میں جب بتا دیا گیا ہے کہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، پھر تم کس طرح ڈھونڈتے ہو؟ آ جا حق کی طرف، حق تب آ کے رہے گا، باطل جانے کے لیے باطل جائے گا۔ یہ ذکر گلی گلی چھپا سے جو میرے کیفیت ہے، عجیب مزہ آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گاؤں کی گلیوں میں کوچا، جیسے بابا نے کہا ہم نے وہاں جانا جہاں کوئی نہیں گیا، کو بکو سو بسو، گلی گلی کوچا کوچا۔ ہماری تبلیغ، ہمارا ذکر مسجد تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسجد کی زینت وہ لوگ ہیں جو وہاں ذکر کرتے ہیں فرمان محمد رسول، لیکن ہم نے تو ہر گھر کو مسجد بنا دینا ہے، ہر چوک کو مسجد بنا دینا ہے، کو بکو سو بسو، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، عدالتوں میں، دکانوں میں، جہاں کوئی نہیں کہ ہم نے اللہ کا ذکر پہنچانا ہے۔
یہ دارالاسلام کے مشن میں شامل ہے. میں ایک دفعہ اٹلی کے پہاڑوں میں چٹھا صاحب کے ساتھ انہوں نے بابا جی کی یاد آ گئی پہاڑی پہ چلے جا اللہ میں نے کہا یہاں کون آئے گا شاید کب کا کوئی آئے لیکن یہاں زیتون کو ریسرچ کرنے کے لیے گئے ہوئے تو میں نے کہا بابا تیرے قربان. ایک دن اسی طرح ہم اسکاٹ کی طرف جا رہے ہیں, پہاڑی تھی, برف تھی, گاڑی خاصی خرابی ہو گئی. یہ تو ملازم ہوگی رات کی تو کھڑا کر کے تھوڑی رات دوسری پڑھا چلے ساری رات بچے چھوڑے چھوڑے. میں نے کہا یہاں کون آتا؟ بابا تیرے قربان تیرے راستے میں نکلے. تو ذکر کرنے سے سکون بھی ملتا ہے, کامیابی ملتی ہے, فلاح ملتی ہے. ایک جگہ آتا ہے دانا وہ ہیں, عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن دلائی اس میں, فلاح اس میں, خیریت اس میں, عافیت اس میں, سکون اس میں. اور فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تیری بیماریاں دور, پریشانیاں قرآن میں لکھا ہے, ذکر میں شفا ہے, ذکر کی اس مجلس میں شفا ہے, قرآن میں شفا ہے, نماز میں شفا ہے. تو میں نے پہلے کیا سارا ذکر ہی کا ذکر کر میرا ذکر تجھے مطمئن کروں. اللہ فرما رہے ہیں کر میرا ذکر تجھے عزت دے دوں, کر میرا ذکر تجھے حقوق ادا کر دوں, کر میرا ذکر تیرے دلوں کو چھوڑ دوں, تیری رنجشوں کو دور تک دور کر دوں. کر لے میرا ذکر تیری موت کی تنگی آسان ہو جائے گی. کر لے میرا ذکر تیری قبر کو کشادر منور کر دیا جائے گا. فرمان محمد رسول جو ذکر کرنے والا ہے پور رات کی منزل تو بجلی کی طرح گزر جائے گا. کر لے ذکر تیری قبر کو کشادر منور کر دیا جائے گا. کر لے ذکر. نہیں یقین تو کر کے دیکھ, یہ لفظ بنتی سودا ہے, اس دیکھ لے کر کے دیکھ, تیری قبر کو کشادر منور کر دیا جائے گا. تیرے مال ناموں کو تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا. کس طرح لوگ نماز چھوڑتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ, جس نے میرے ذکر سے اراض کیا, میرا ذکر نہ کیا, قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا, دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کیا جائے گا. ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق اصل بچو قبر کے اندر اس کے منتظر ہیں اور قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. اس لیے کہتے ہیں کر لے ذکر. یہ دارالسلام والے گھر گھر جا کر اے کر لے ذکر, اے کر لے ذکر, اے بچ جاؤ, اے بچ جاؤ, بچ. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس بابا جی سرکار نے جو پہاڑ کی عمر کو دراز فرمائے, کہاں کہاں نہیں پہنچا دیا. 3 چیزیں اللہ باری تعالیٰ سے مانگی تھی, ان میں ذکر بھی تو اتنا اجر رکھ دیا, اتنا اس کا ثواب اور اس کی آخرت کا سامان اور دنیا کی بلائیاں اس میں, رزق کی بڑھوتی اس میں, عمر کی درازی اس میں, عمر بڑھ جاتی ہے, رزق بڑھ جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے. فرمایا تیرے اعمال نامے تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. کر لے ذکر. لوگوں کو دکھاتے پھرو گے قیامت کے روز, دست مبارک رسول سے آب کوثر ملے گا. کر لے ذکر. تیرا رب تجھے کہے گا سلام قولا من رب رحیم. تیرا رب تجھے سلام کہے گا. کر لے ذکر. قیامت کے دن تم اپنے اعضاء دکھاؤ گے جن پر سونے چاندی کے کڑے مزین ہیرے جواہرات سے, یہ ذاکرین کو ملیں گے, کسی اور کو نہ ملیں گے. دکھاتے پھرو گے مجھے اللہ نے یہ دیا ہے. پھر اللہ اکبر, حشر کے میدان کی سختی سے بچ جاؤ گے. کر لے ذکر. تانبے کی زمین ہوگی, سیاہ سورج ہوگا. آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ اوزون لیئر پھٹ گئی ہے, اس میں بگ ہول ہو رہا ہے, گیٹنگ بگر, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. سورج یہاں آ جائے گا, اس کی حدت کوئی برداشت نہ کر, لوگ روز کے ہو جائیں گے, بھول جائیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے بتا دیا تانبے کی زمین ہوگی, ہر چیز پگھل جائے گی, تو حدیث و اخبار با کہ جو زمین کے اندر چیزیں سب باہر آ جائے گی, بتائے گی مجھ پر یہ ہوتا رہا. ہائے ہائے ہائے, کیا بنے گا اس وقت. ذکر ہی حشر کے میدان کی سختی سے بچائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے صاحبان کے نیچے ہوں گے. یہ قرآن کی بات ہے نا جی. اللہ ان کو اپنے خوانوں سے کھلائے گا, ان کو مچھلیاں کھلائے گا, اپنے صاحبان کے نیچے رکھے گا. ذاکرین کا مقام علیحدہ, ذاکرین کا جھنڈا قیامت کے دن علیحدہ. بس ذاکرین والذاکرات کا مقام قرآن بتا رہا ہے. سخی کسی وجہ سے نیکیاں کم ہوں تو پھر بھی جنت میں چلا جائے گا اپنی سخاوت کی وجہ سے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاتم طائی کی بیٹی آئی تو احتراماً کھڑے ہو گئے. اس کا باپ سخی تھا. ذرا غور کریں اس بات پر. سخی اگر ایک آدمی نیکوکار ہے لیکن کنجوس سے پیسے کو گن گن کر رکھتا ہے, سورۃ حطمہ, وما ادراک ما الحطمہ, تم کیا جانو حطمہ کیا ہے. میری جلائی ہوئی آگ ان لوگوں کے لیے جو گن گن کے رکھتے ہیں اور سمجھتے کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا.
گن گن کے رکھتے ہیں، نیکوکار ہے لیکن کنجوس ہے، تو اس کے لیے اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ کوئی کنجوس ہے، ایک آدمی نیکوکار بھی ہو، سخی بھی ہو، مشرق سے مغرب کی طرف سخاوت کرتا ہوا جائے، اور ایک ذاکر مغرب سے مشرق کی طرف ذکر کرتا جائے، تو اس کا مقام زیادہ ہے۔ جب یہ واقعہ پیش ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ، اس کا مقام جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا تیری تلوار ٹوٹے، خون آلود ہو، تو مرے، مارے کٹے کاٹے، اس سے بھی زیادہ اجر ہے ذاکر کا۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، آپ نے آج یہ کام جو کیا ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس نفس کشی کر کے آپ ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھے، آپ کسی کلب میں نہیں بیٹھے، کہیں کوئی تاش نہیں کھیل رہا، کوئی شطرنج نہیں کھیل رہا، کوئی فضول حرکات میں مشغول نہیں ہے، کوئی شراب نہیں پی رہا۔ الحمدللہ اللہ تیرے گھر میں تیرے یہ مسکین بندے تیرے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تیرے دیپک درود سلام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا لیے قبول کر لے، ان سے راضی ہو کر ان کے دلوں کو نیکی میں بدل دے، جس کا کرم عظیم ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی کہہ دیا تم نے میرا ذکر کیا کرنا ہے، پہلے میں نے تمہیں تمہارا ذکر کیا، پھر تجھے توفیق دی، پھر تم نے میرا ذکر کیا۔ اب میں نورانی مسجد میں تیرا ذکر کروں گا، میں فرشتوں کے درمیان، تم دنیا میں کرتے ہو میں فرشتوں میں کرتا ہوں۔ یہ ذکر کی بات ہے۔ ذکر سے رزق بھی بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، سکون ملتا ہے، عزت ملتی ہے، حکومتیں ملتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور یہ سنت ہے اللہ کی، اللہ بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں و زمینوں کا نور ہے، اس نور کی جس کو کبھی نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، جو کھاتا بھی نہیں، جو پیتا بھی نہیں، جو سوتا بھی نہیں، اس کی ایک صفت خاص ہے جو ذاکرین ہزاروں سالوں کو عطا ہو گئی ہے۔ اللہ ذکر کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اللہ کہتا ہے میں اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، میرا ذکر یہ ہے۔ اللہ بھی ذکر کرتا ہے، فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں، اور کہا تم بھی ذکر کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ میرے حبیب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ نہ ہوتے وہ تو کچھ بھی نہ ہوتا، لولا لما خلقت الافلاق، کائنات کی ہر چیز کو میں نے اپنے حبیب کی محبت کے صدقے میں پیدا کیا ہے، نہ ہوتے وہ تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ فلاح اس میں عقل میں بھی بنائی کا ثبوت یہ ہے، کامیابی اس میں آخرت کی کام بھیجا گیا آخرت کو سجانے کے لیے۔ اب ذکر کا اتنے کافی ہے نا جی، ابھی کرنا بھی اب سو رہا۔ کیا بات تھی دوسری؟ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب محمد رسول اللہ، یہ کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ محبت محمد، اللہ کو اپنے حبیب سے بڑا پیار آیا، اپنے نور سے نور کو ذرا لگا کر لیا ذکر کی خاطر۔ جب نور محمد اللہ کا نور سے ذرا کی طرح ہوا تو فرمایا لا الہ الا اللہ، نور میں سے آواز آئی، ذکر کب سے جاری؟ کوئی پوچھنا کب سے جاری ہے تو کب سے جاری ہے، جب کچھ بھی نہ کہا اللہ نے اپنے نور سے نور محمد رکھ کے ادھر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، اور اللہ نے کہا محمد رسول اللہ۔ یہ ذکر ادھر سے ادھر چلی چکا ہو رہا ہے، بیڈمنٹن ہو رہا ہے، تب سے یہ ذکر جاری ہے۔ ہم بھی کریں گے لیکن ذکر لاڑو سان والے، اب ہمیں گھر گھر پہنچا دینا ہے، گکو بکو اسو بسو، اونچا پوچھا، کریا کری، گالیاں گلی۔ اللہ لاہور والی جماعت کے درجات میں ہم کہے گشت کراتے کو مجھے سننے میں لے گا، میں گٹیاں میں کتنے پہن سننے میں لے گا یا کیوں، اب انشاءاللہ سننے کو تالے ہی لگیں گے اللہ کرے، پر قرآن ویڈیو اگر فائدہ کیا ہے لاتے ہوتے ہی رہ گئے۔ یہ قیامت کی نشانیاں بتائیے، گھر گھر ناچ کہنا ہوگا، قیامت کے دن حسرت ہوگی، ہائے ساری عمر ہم ذکر میں لگ جاتے تو اچھا تھا۔ حسرت ایک یہ مجلس 20 لاکھ مجالس کا کفارہ ہے، 20 لاکھ جہاں اللہ سے رسول کا ذکر نہ بری مجالس کا کفارہ ہے، ایک مجلس 20 لاکھ مجالس کا کفارہ ایک مجلس۔ فرمایا کچھ فرشتے ماں اس کام کے لیے آتے ہیں، ان کو دیکھے کون بیٹھا ہے، کیا کرتا ہے، واپس جا کے اللہ باری سے تیرا ذکر کرتے تھے، فرمایا ان کو بھی بخش دیا، وہاں سے گزرنے والوں کو بھی بخش دیا ان کے سب کے۔ یہ ذکر ایسی چیز ہے جس گھر میں یہ ہوتا ہے وہاں سکینہ نازل آتی ہے، وما ادراک ما سکینہ، تم کیا جانا میری سکینہ کیا ہے؟ میری خاص رحمت ان لوگوں پر، ان جگہوں پر نازل کرتا ہوں جہاں میرا حبیب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میں ہم جلیس ہوتا ہوں، خود وہاں موجود ہوتا ہوں، جہاں میں ہوتا ہوں میرا حبیب بھی، جہاں اس کے حبیب ہوتے ہیں دادا صاحب بابا جی بھی ہوتے ہیں، تو بے فکر ہو کر خوب
خوب دل جمی سے ذکر کیا کریں, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر. اپنے آپ کو نماز میں سمجھیں, کنفیوز نہ ہو جائیں. یقیناً یہ نماز, یہ صلاۃ کے میں نے کبھی پڑھے, اس میں درود کو بھی کہتے ہیں, نماز کو بھی کہتے ہیں, اس مجلس کو بھی کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نماز اس طرح ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کم از کم اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ تو یقین ہے نا جی. سمیع علیم و خبیر و بصیر ہے نا جی, وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تو جب آپ ذکر میں اللہ کو حاضر ناظر سامنے, یہی مراقبہ ہے, پھر مشاہدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. بے خود غرض نہیں ہم کہتے جی تم کھینچی جاتے ہو, ابھی تم کچھ کہہ رہے بے نہیں, ہم اس لیے کھینچے کوئی محروم نہ رہ جائے. اللہ تم سچے مومن نہیں ہو سکتے اس وقت جب تک اپنے بھائی اور ہمسائے کے لیے وہی بات پسند نہیں کرتے جو تم اپنے لیے کرتے ہو. اگر ہم دوزخ کی آگ سے بچ کر, قبر کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جب قرآن نے کہتے تمام انسانیت اللہ کا کنبہ ہے تو ہمیں سب کو بچانا ہے. ایک انگریز کہتا میں تو تمہیں نہیں کہتا ساری سے, تم میرے پیچھے پیے ہیں. تو میں نے کہا what have you got to offer? You have got something to offer. This light is for you. You don't have it. We have got this light, we got this noor, this Quran, this Islam. We offer you this much. We give you peace of mind, we give you contentment of your heart. You don't have anything. You have to give you. We offer you. تو تیرے کو گند لینا, شراباں جوئے, کتے بلیاں نے پیار تو بندے تو مسئلہ, ماں باپ بڈھا ہو گیا تو بڈھے کا ہاتھ چھاڑ دیتا. وہاں آدمی آدمی کی شادی گرجے میں ہو جاتی ہے, عورت عورت کی شادی گرجے میں ہو جاتی ہے. ایک عورت خامد بھی رکھ سکتی ہے, دوست بھی رکھ سکتی ہے بیک وقت. بڑی گندی بڑی ذلیل قوم ہے, ہم نے اس کی نقل نہیں کرنی. یہ فرنگی کو چھوڑو, اس کی تقریر ہم نے نہیں کرنی. فرمایا جس کی نقل کرو اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. فرنگی کی نقل ہم نے نہیں کرنی. ہمارے لوگ پی ایچ ڈی کرنے اسلامیات کے لیے لندن میں آتے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. اسلام سیکھنے کافر فرنگی کے پاس جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے کی شراب بکتی ہے اس ملک میں, ٹرمپس آن دا اسٹریٹ, گلیوں میں پھرتے ہیں نشے میں مدہوش. ہر پیدائشی بچہ جب پیدا ہوتا ہے نشہ مانگتا ہے, اس کو سکون نہیں ملتا اس کے بغیر. نسل در نسل اثرات جاتے ہیں. یہ ذکر کے اثرات آپ کی نسل در نسل چلیں گے. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اگر سگریٹ پینے والا ہے, شراب پینے والا ہے, جوا کھیلنے والا ہے, تو اس کے اثرات, گانے بجانے والا, گھر میں انڈیا کی فلمیں چلتی ہیں, اس کے اثرات بھی نسل در نسل چلیں گے. ان بچوں کے دماغ چھوٹے ہوں گے, وہ پیدا ہوتے ہی میوزک مانگے گا. لیکن اگر ذاکر کے بیٹے ہو, اگر ذاکر اور اس کی اولاد اگر آگے چلتی ہے, اللہ سب کو اولاد نصیب فرمائے, یہ واقعات سال میں, تو اس کے ذکر کے اثرات بھی نسل در نسل چلیں گے. جس گھر میں ذکر ہوتا ہے فرمایا اپنے گھروں کو ذکر میں سجا لو, اپنے گھروں کو مردہ خانہ مت بناؤ, یہ قبرستان نہ بناؤ, ذکر کرو اللہ کا, اس کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا مولا محمد نے فرمایا ان کی محبت دنیا سے ہے. کوئی کائنات کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر ہوتی تو کفار کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا. فرمایا تیرے پاس کائنات کی ہر چیز ہو, اگر دین اسلام نہیں تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں. بابا سرکار لکھتے ہیں کائنات کی ہر چیز ہو, دین اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور دین اسلام ہو اور حب محمد رسول اللہ تو تیرے پاس تک بھی نہیں. جب اللہ سے محبت کرتا ہے فرمایا جو میرا حبیب دے وہ لے لو, جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ. تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں تو میرے حبیب کا اتباع کر لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سننے سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرتا ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی میرے ساتھ ہوگا, جہاں میں جنت میں ہوں گا وہ بھی ہوگا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں, آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے. ہم ٹھیک ہے آپ کے فضلامتوں کے صدقے میں ہم بھی جنت میں جائیں گے, لیکن ہم تو گھٹیا درجے کی, لوور درجے کی جو جنت ہوگی وہاں جائیں گے. فرمایا تم نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. یا رسول میں تو کرتا ہوں. فرمایا جس سے محبت کرتے اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اگر عمران خان کی کرکٹ کے بیٹ سے تیری محبت ہے اس سے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اگر مائیکل جیکسن کے گانے سے تیری محبت ہے ان کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. اگر محمد مصطفیٰ سے محبت ہے اس کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. یہ تیری چوائس ہے, چن لے. ہیو یور چوائس, پک اٹ اپ. ہے نا جی, ہم نے کس سے محبت کرنی ہے؟ محمد مصطفیٰ. دو تین مثالیں سنا کے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے جو اسلام میں شہید ہوا وہ ایک عورت تھی, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. زمین کے اوپر تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا ہوا ہے, سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے. ادھر اس کا بیٹا یاس حضرت عمار رضی اللہ بندے ہوئے ستون کے ساتھ, ادھر خامد بندھا ہوا ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر حضرت بلال رضی ستون کے ساتھ بندے ہوئے چابک پڑ رہے ہیں.
اللہ نے مجھے 5 دفعہ حج کی سعادت نصیب فرمائی، تو میرے دل میں ایک دفعہ آیا کہ بھائی تعالیٰ اتنی دفعہ میں آیا ہوں، بدر کے مقام پر بھی حاضری ہو ہی جاتی، تو اللہ نے کرم فرما ہی دیا راستہ، وہ راستہ بھول گیا، ڈرائیور ادھر ہی لے گیا، ہماری حاضری ہو گئی۔ صبح 7-8 بجے کے قریب اتنی حدت اور شدت تھی دھوپ کے اندر کہ ریت تپ چکی تھی، ہم جوتے اتار کر شہداء بدر کی قبروں کے پاس کھڑا ہونا چاہتے تھے، ہم نہیں ہو سکے۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، یا حی یا قیوم، یہ کیسے دیوانے تھے سر پھرے، کیسے عاشق تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس حدت اور شدت میں صبح ایک کھجور کھا کر روزہ رکھا، سارا دن لڑتے رہے کفار کے ساتھ، اور شام کو ایک کھجور کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، تیر بھی نہیں، نیزے بھی نہیں، ڈھالے بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، تیرے بھروسے میں یہ تم لڑ گئے، کیا چیز تھی جس کو لڑا گئی؟ حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح سے ہم کنار کر دیے گئے۔ حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کی ایک ہی تیغ ہے، وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہائے پتہ نہیں آقا کا کون سا دان ٹوٹ گیا ہے، دیکھا بھی نہیں، ملے بھی نہیں، پتہ نہیں کون سا دان ٹوٹ گیا ہے، 1 2 3 کبھی اس کو کبھی اس کو 32 کے 32 نکال دی، نہ جانے آقا کا کون سا دان ٹوٹ گیا۔ محبت کی بات تو ایسی تھی، ہائے ہائے ہائے، ادھر بلال بندے ہوئے ہیں، ادھر یاسر بندے ہوئے ہیں، ادھر عمار بندے ہوئے ہیں، یہ مائی کا بیٹا ہے، یہ مائی کا خاوند ہے، اور خود زمین کے اوپر لٹائی ہوئی ہے، ویک سیکس تھی نا، عورت تھی نا جی، اس کو چابک پہ چابک مارا ہے کون؟ ابو جہل، اور کہہ رہا مائی کہہ دے کہ تو اب لا الہ الا اللہ محمد رسول نہیں کہے گی۔ بیٹے کی آواز آئی، ماں گھبرانا مت، اتنی تم نے قربانی دی ہے، اب کہیں ہاتھ سے کلمہ محمد نہ چھوڑ دینا، محمد کا دامن نہ چھوڑ دینا، آقا کی محبت سے منہ نہ موڑ لینا، میں جنت تیار دیکھ چکا ہوں تیرے لیے، اب تو ڈٹ جا، ان الذین قالوا ربنا اللہ والا معاملہ کر کے اللہ کو رب مان کر ڈٹ جا، استقامت کر جا، فرشتے تیری مدد کے لیے آ جائیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تم بے خوف کر دی جاؤ گی، ماں گھبرانا نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ تم ایک تو بوڑھی ہو، ایک کمزور ہو، ایک عمر رسیدہ ہو، ایک عورت ہو، کہیں ڈر کر چھوڑ نہ دینا رسول اللہ کا دامن۔ بیٹا میں تمہاری طرف سے پریشان ہوں، تمہارے دل میں کہیں گمان نہ آ جائے کہ میں نوجوان ہوں، ابھی میں نے دنیا نہیں دیکھی، کہیں محمد کا دامن نہ چھوڑ دینا، میں تمہاری طرف سے فکر مند ہوں۔ اسی وقت ابو جہل آیا، ایک چابک اور مارا، اگر ہماری زبان کو بند کر، اور یہ آخری بات تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا محمد رسول نہیں کہو گی، ورنہ ابھی تمہیں مار ختم کر دوں گا۔ آپ نے اس کے منہ پر تھوک دیا، اس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس نے شرمگاہ میں نیزہ مارا اور گھوڑے بگا دیے، ادھر سے اور ادھر سے 2 گھوڑے، ادھر سے 2 گھوڑے، اور درمیان سے جسم 2 ٹکڑے، لیکن محمد کی محبت کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان ایسی ماں ہو گیا۔ آج ماں کیا کہتی ہے گھر کی عورت؟ ایک پلاٹ اسلام آباد، ایک فیصل آباد، ایک خانہ برباد، میری سرخی ختم ہے، میرے گھر میں ویڈیو نہیں آیا، تیرے بھائی کے گھر میں VCR آ چکا، خواہش عجیب ہی ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرما لیں، مائی یہ چند بالوں کی لٹیں ہم کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ نے اپیل کی تھی کہ جہاد میں حصہ ڈالنے کے لیے کچھ لے آؤ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا آقا نے کہا ہے میں تیرے تن پہ دھن پہ ہر چیز پہ قربان، میرے پاس دینے کے لیے حصہ ڈالنے کی کچھ نہیں تھا، میں بالوں کی لٹ لے آئی ہوں، جب اونٹوں کی گھوڑوں کی لگامیں بنے تو ان سے لگام اور میرا حصہ ڈال دیا، یا میں آپ پہ قربان۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا گیا کہ بدر کی جنگ ہونے والی ہے، جنگ کرے نہ کرے، ابھی جنگ کے احکامات نہیں آئے تھے، کیا کریں؟ یا سب جو آپ کہیں۔ آخر میں 2-3 کا پوچھا تو بس یہی جنگ کی، ہم تو یہی جانتے جنگ بیٹھے، آپ کا جو حکم آپ کہیں تو اپنے بیوی بچوں کو اپنے جسم کے ساتھ باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگا دیں، ہم لگا دیں گے، آپ حکم کریں۔ یہ تھی حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تن من دھن انہی کے صدقے میں ملا، انسان اسی کے صدقے میں بنے، مسلمان اسی کے صدقے میں ملے، تو تن من دھن قربان۔ بہرحال
ایک عورت آئی یا رسول اللہ وسلم اس بچے کو قبول فرمائے. مائی یہ دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ یہ تو بات جنگ و جدل کی ہے، نیزے بھالے کی ہے، گھوڑوں کی ہے، ہاتھیوں اونٹوں کی ہے. یہ معصوم بچہ کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کی تلوار آپ کی طرف اٹھے اس بچے کو اٹھا دے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے آپ کو کچھ نہ ہو. آج وہ ماں کدھر ہے؟ محمد بن قاسم کی ماں کدھر ہے؟ جلال الدین افغانی کی ماں کدھر ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی ماں کدھر ہے؟ یوسف بن تاجر کی ماں کدھر ہے؟ آج ان کی خواہشات کا رخ مولنا پڑے گا. ان کو محبت سے، پیار سے، خلوص سے بتائیں یہ آدم کی پسلی سے نکلی ہے. ذرا آرام سے اس کو سمجھائیں، دین کی طرف لے آئیں. اگر یہ ہماری ماں، اگر یہ بہن، یہ بیٹی دین کی طرف آ جائے، دین کو سیکھ کر آگے پہنچائے. اس لیے حکم ہے نبی محمد رسول کا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، قبر کی لہر تک. ماں نپولین نے کہا گم یہ گل مدنہ القبر، مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. مجھے اچھی ماں دے دو تجھے اچھی قوم دوں گا. اور اس امریکن فلاسفر نے کہا ہے مدر از اے پرائمری اسکول. مطلب ایک ماں جو ہے یہ پرائمری اسکول کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں سے جو اس کی تربیت ہو گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہے گی. اس کو قرآن دے دیں، اس کو سنتے دے دیں. ماں بہن بیٹی کے سر پہ دوپٹہ آنا چاہیے. بڑی خوشی اکالے میں کم از کم یہ بھی شرم و حیا ہے. ماں بہن بیٹی کے سر پر دوپٹہ ہے. بچوں کی دیکھ کے رونق مسجد میں بچے آتے ہیں، اللہ ان کو نظر سے بچائے. مسجدوں کا بات کیا ہوا ہے، فرمایا جو میرے گھر کو یہاں بات کرے گا اللہ اس کے گھر کو وہاں بات کرے گا. جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف آتے ہیں قبر کے اندھیروں سے بچا لیے جائیں گے. اگر حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کسی کو جماعت کے لیے کھڑا کروں اور گھروں کو جا کر آگ لگا بھی جو مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آتی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ان معصوم بچوں کو استقامت عطا فرمائے. پھر نہیں لئی دے، پھر نہیں لئی دے. اگر یہ بچے آؤں گے تو پھر نہیں لئی دے انشاءاللہ تعالیٰ. کفار تو تل گئے ہیں تو اسلام از اے گروئنگ ڈینجر، گروئنگ ویری ریپڈ. اسلام بڑی تیزی سے پھیلا ہے. ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں اب اس کا تدارک کیسے کرنا ہے. اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگ گیا ہے. مجھے ایک اور میٹنگ میں دوران ٹاؤن ہال میں پوچھا مسٹر یہ اسلام بڑی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ تو میں نے یہی وجہ بتایا کہ مسلمان قرآن کی طرف آ رہا ہے، مسلمان سنتوں کی طرف آ رہا ہے، اس لیے اسلام پھر اپنے مقام پر آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال یہ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی چوک میں کھڑے صبح بھی شام بھی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں بھی کیسے کھڑے ہو صبح بھی شام بھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ تمنا یہی ہے کہ جب صبح سب سے پہلی چیز دیکھوں وہ آپ کا چہرہ منور ہو اور سب سے آخری جو چیز دیکھوں وہ بھی آپ کا چہرہ اقدس ہو. تو دیکھ متوجہ نہ ہو تو کہنا. تم تو جاتے ہو فرنگیوں کے پاس، ہائے اٹیک ہو گیا آ جا مجھے بچا لا، ہائے ہائے ہائے. یا نے کہا مجھے بچا لے تو لڑکا آپ اس نہیں کرنا. درخت کے اندر آرا چر گیا تھا. درخت کے اندر درخت مجھے پناہ دے دے. پناہ کس کی مانگنی ہے؟ فضل کس کا مانگنا ہے؟ کرم کس کا مانگنا ہے؟ مدد کس کی مانگنی ہے؟ رحمت کسی کی مانگنی ہے؟ بخشش کسی سے مانگنی ہے؟ ذکر کس کا کرنا ہے؟ جب غیر کو پکارو گے تو غیر کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا. اللہ کو پکارو تو کیا معاملہ بنتا ہے؟ فرمایا میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا. میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا. مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا. تو نے مجھے رب نہ مانا. میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ، اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا. ارے میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا. میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا. دونی رما کر تو دیکھ، علم و حکمت کے موتی نہ بکھیر دوں تو کہنا. مجھے اپنے رب مان کر تو دیکھ، سبب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا. ان کے ہتھیار ان پر چلا دیے جائیں گے، ابابیلوں کو بھیج کر تیری نصرت کر دی جائے گی. کوئی آئے نا میں تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں. دارالاسان والوں کو یہ گارنٹی ہے، قرآن ہے کہ جو میرے دوستوں کو تنگ کرے گا اتنا بھی میرا اس کے خلاف جہاد ہے. کٹ جاؤ. بابے نے کہا ہم سب ہماری ہر چیز، ہم تو رب کو ماننا شروع کر دیا جب سے بابے کے ساتھ لگے. ہم سب ہماری ہر چیز دین محمد مصطفیٰ قربان. دارالاسان والوں کا یہ ماٹو ہے، جھوٹ مت بولو حرام میں رک جاؤ، چغلی مت کرو حرام میں رک جاؤ، غیبت مت کرو حرام میں رک جاؤ، حسد مت کرو حرام میں رک جاؤ. مسلمان جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ الکاذبین. جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور چغل خور تو جنت میں نہ جائے گا. غیبت رکھو اور چغل خور عارف نہیں ہو سکتا. جہاں غیبت ہوتی ہے رحمت نہیں ہوتی، وہ بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے وہاں سے ایک منٹ نہیں پلتے.
مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے جو چگلی کرتا ہے. کتا بڑا نجس جانور ہے, کوا بڑا گندا پرندہ ہے, ہر چیز کھا جاتا ہے, ہر گندگی میں منہ ڈال دیتے ہیں, چونچ ڈال دیتے ہیں, لیکن کوا کوے کا گوشت اور کتا کتے کا گوشت کبھی نہ کھائے گا. ایک مسلمان ہے جب چگلی کرتا اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے. حسد مت کرو, یہ نیچو کی طرح جلا دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیا جائے. اے جی وہ دو پلان میرا کوئی ہے, وہ پیر بن گیا, میں اسے روتے ہیں. ہائے 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 استغفر اللہ استغفر اللہ. فرمایا میری طرف آ کر تو دیکھ, توجہ نہ ہو تو کہنا, میری راہ میں چل کر تو دیکھ, راہیں نہ کھول دوں تو کہنا. قرآن میں ہے, یہ قرآن کی بات ہے, یہ قرآن کی بات ہے. جو میری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے میں ان کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہوں. کون سی راہ؟ اہدنا الصراط المستقیم والی. جب میں سیدھی راہ پہ چلا دکھاتا ہی نہیں ہوں, میں پھر چلا دیتا ہوں. جب چلا دیتا ہوں انعمت علیہم والا معاملہ ان کے ساتھ کرتا ہوں جو تم مانتے ہو. انعمت علیہم تمہیں پتہ بھی نہیں کیا ہے. یہ انعمت والا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ. جس کا کہتے ہیں رحمت علیہم جائے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ہوگا جن پر انعام و کرام ہوتا ہے. انبیاء پر, شہداء پر, صلحاء پر, بابا سرکار جیسے اولیاء پر, ان کے ساتھ میرا چھ فرمانا. فرمایا جب میری راہ میں چلو گے, ذکر کے لیے آؤ گے, مسجدوں کو آباد کرو گے, بازاروں میں یا حویلیات کے گونجے گجاؤ گے, میں تیرے لیے راستے کھول دوں گا. عزت کے, عظمت کے, خیر کے, برکت کے, سکون کے, عظمت کے, حکومتوں کے, دنیا کے راہ کے دروازے کھول دوں گا. میری راہ میں چل کر تو دیکھ, مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ, بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا. میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ, قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. ارے میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ, اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا. میرے لیے لٹ کر تو دیکھ, رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا. میرے کوٹے میں بک کر تو دیکھ, انمول نہ کر دوں تو کہنا. دونی رما کر تو دیکھ, علم و حکمت کے موتی نہ بکھیر دوں تو کہنا. مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ, سبب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا. میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ, مفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا. کوئی نبی, کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی افضال ایسا نہیں جس نے استغفار کا وظیفہ نہ کیا ہو. میرے آقا مولا رسولوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ نبی کریم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ذرا غور کس بات پر, یہ شیطان کی موت ہے. ہمارے ذہن میں ڈال دیا یہ گناہ نہیں ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, تم نہیں پڑھتے تو کیا فرق پڑ گیا, وہ تو بچہ نہیں لیتی, تم نے نہ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے. اس کو گناہ کو گناہ نہ سمجھا, توبہ نہ کی, شیطان کامیاب ہے. شیطان کی موت استغفار, کوئی بڑی کوئی غوث ہے کوئی ہے. پر میں جو کچھ بھی کیا سب کیا. آج اس مسجد میں بیٹھ کر دارالاسلام کی اس مسجد میں اقرار کر لو کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا, جب گناہوں سے شرمسار اور دامن کرتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو جاؤ گے, مجھ سے بڑا معاف کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے. جو گزر گئی سے گزر گئی. آج توبہ کرو, آخرت کی فکر کرو اور ارادہ کر لو کہ ہمیں ذکر میں جانا ہے, مسجدوں کا بات کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اس کو سمجھ کر پڑھ کر اس کے پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے. بھائی ارادہ کرنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے. مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ میں توفیق دے, تیرے دین کی شمع لے کر کفار کو مسلمان کرنے کے گھر میں چلے جائے, دنیا میں کونے کونے میں چلے جائے جہاں کوئی نہیں کیا ہم نے جانا ہے. میرے خوف سے آنسو بہا کر دے, قابل کرنا ہے استغفر صاحب الحسار. صبح کے وقت جب ہم سو رہے ہوتے ہیں, اس منادی والا ساتویں آسمان پر کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی صحت مانگنے والا, ہے کوئی خیر مانگنے والا, مغفرت مانگنے والا, شفا مانگنے والا, آؤ میں تجھے دیتا ہوں. اس وقت ہم سو رہے ہوتے. اس سے بابا بلے شاہ کہتا ہے اٹھ جاگ کو راڑے مار نہیں, اے سومن تیرے درکار نہیں. ایک روز جہانوں جانا ہے, جا کبرے وچ سمانا ہے, تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے, اٹھ جاگ کو راڑے مار نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب صبح تم نماز کے لیے نہیں اٹھتے, شیطان تیرے کان میں پیشاب کر دیتا ہے, تو ہمیشہ پلید رہتے ہو. میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ, مفرت کا دریا نہ بہا دوں تو کہنا. ارے وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ, عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا. یہ لمبا ہو جائے گا, میرا حباسی کریے. اللہ نبھا دے, بسیرے کیتے سب ہوتے رہ گئے. میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ, تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا. ارے مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ, اپنی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا. اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ, جامع بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا. بالآخر تو میرا ہو کر تو دیکھ, ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق فرمائے. دارالاسلام سے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ میں کچھ عرض کروں. نہ ہی میرا یہ مقام ہے, نہ ہی مجھے کوئی دعویٰ ہے کہ میں کوئی مبلغ ہوں یا کوئی عالم ہوں.
ایک حقیر سا مسلمان ہوں اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہونے کا فخر حاصل. میں تو صرف آپ کی کشش کی وجہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں. آپ کی غائبانہ تاریخ سنتا رہا ہوں. آپ کے دین کے لیے جو خدمات ہے ان کے بارے میں جب مجھے علم ہوا تو میرے دل میں آپ کے لیے انتہائی عزت اور تقریب کے جذبات پیدا ہوئے اور خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ کی تبلیغ سے مستفید ہو سکوں. مجھے بھی بہت شوق تھا کہ میں کسی نیک بندے کو دیکھوں. اکثر پیوں کی باتیں میں سنتا تھا تو میرے دل میں ایک نفرت سی اور ایک عجیب سی ریپلشن جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہوتی تھی کہ یہ فقیر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو جب قریب سے دیکھتا تھا تو وہ انتہائی دنیا دار سے انسان نکلتے تھے اندر سے. نہ لذت کام و دہم ہے اس میں، نہ اس میں وہ لذت موسیقی ہے، نہ اس میں کوئی اور قسم کی شہوانی لذت ہے. یہ تو اللہ اللہ کرنے سے گلا ہی خشک ہوتا ہے. لیکن جو آپ کی روح کو لذت ملتی ہے وہ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں اور آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں کہ کسی موسیقی میں یہ نہیں ہے. یہ لذت جو کسی بھی دنیاوی جو دولت آپ حاصل کر لیں، کچھ حاصل کر لیں، آپ کو وہ لذت نہیں مل سکتی. باتیں اصل میں پہلے بھی کافی وقت ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ خود ستائی کے لیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور خدا برا ہے اس لیے میں خود ستائی کی اسپرٹ سے بات نہیں کر رہا. صرف نیکی کی گفتگو ہو رہی ہو تو کوئی مثال میں ایک یاد آ جائے تو اس کا مقصد صرف اس کو پھیلانے کا ہے. ابھی میں جوان تھا، میرے ایک دوست نے کہا کہ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے. میں نے کہا چلو دے دیتے خون دینا کون سی بڑی بات ہے، ساری دنیا دیتی ہے. میں نے خون دے دیا، اللہ نے کیا اس کی جان بچ گئی، بچہ چلا گیا، میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا. ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے کرسی میں بیٹھا تھا، سامنے سے ایک بزرگ کھڑے میرے دکانوں پہ کھڑے مجھے دیکھتے بڑے غور سے دیکھتے، سفید ریش اور سفید لباس دیہاتی پہلت باندھا ہوا، سفید پگڑی باندھی ہوئی، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے. میں نے کہا بابا جی اندر آ جائیں. وہ اندر آ گئے. فرمائیں کیا بات ہے؟ تو میں دیکھتے دیکھتے میرے پاس سے آ کے کھڑے ہو کے کہنے کہ آپ کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بیٹے آپ کھڑے ہو جائیں. میں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا میں مجھے سینے سے لگا لیا اور رونا شروع کر دیا. اور وہ دعائیں دی مجھے، وہ دعائیں دی کہ روتے ہوئے ہچکی بن رہی ہے اور وہ دعائیں نکل رہی ہیں. میں نے کہا بابا میں حیران ہوں کہ بابا جی کیا بات کہ آپ کون ہیں، میں تو آپ کو جانتا نہیں. تو کہنے لگے بیٹے تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی تھی. یہ کافی دیر کی بات ہے خون دینے کے بعد. تو مجھے ایسے محسوس ہوا، یہ روحانی خوشی کی جو میں بات بتا، ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میں فضا میں اڑ رہا ہوں، نور کی بارش ہو رہی ہے. اور میں آپ سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی خوشی میں اس کے بعد میں اتنا بڑا افسر بنا، مجھے ترقیاں ملی، مجھے اولاد ملی، سب کچھ ہے. اس خوشی کا مقابلہ اپنے عہدے کے اپنے اس کو تقاضے پورے کر سکوں.
انصاف دے سکوں لوگوں کو، اور جو کچھ باقی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ سب اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے دین کی خدمت کرنے کی اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کی، اپنے ماحول کو پاکیزہ کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ کہ وہ مختصر سا ذکر کروائیں اور ذکر کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ محفل اختتام پذیر ہوگی۔ اب خواجہ صاحب ذکر کرواتے ہیں تو ہم لوگ محبت سے دو زانو ہو کر آنکھیں بند کر کے آواز ملا کے ذکر کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ محبت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اللہ ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے۔ سیدنا احمد سیدنا 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 سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا 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 سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہے یا یوم 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 یا ہے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا بر یا آخر یا ظاہر یا باطن یا ملک القدوس السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک علی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ آمین یا حی یا قیوم اس مجلس کو قبول فرما اور پھر اپنا وعدہ پورا فرما ہمارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما اس مسجد کو سجانے میں جامع غسل قدم میں جس نے بھی حصہ ڈالا ہے اے رب ذوالجلال والاکرام اپنی عظمت والی بارگاہ میں اس کو قبول منظور مقبول فرما اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً تبرکاً ہمارے آقا ہمارے مولا فدا جانی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان نذرانہ پیش کرتے ہیں بے حساب عطا فرما نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے تمام نبی رسول پیغمبروں صحابہ کرام کو ازواج مطہرات و پنجر پاک تمام مترسل کو اپنی شان عطا فرما بالخصوص قبل خزا کے مکین خلفاء راشدین شہداء بدر شہداء احد شہداء حنین شہداء خندق اور شہداء کربلا کو بھی ان کا ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما
تمام تابعین تبع تابعین تمام علماء کرام تمام سلسلہ خواجگان بالخصوص محبوب سبحانی حسنی حسینی غوث سمدانی سرکار عبدالقادر جیلانی بہاؤالدین نقشبند شاہ سہروردی مرید چشتی مرید قائد الحویری بابا فرید گنج شکر مخزوم سرکار علاؤالدین علی احمد صاحب غفوری علی نصری خواجگان اور جملہ حاضرین کے جتنے بھی اقربات دنیا سے گئے ہیں جان پہچان والے اور مسلمان استاد ان کے سب کو ان کا ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا. ہمارے ماں باپ کی قبروں کو کشادہ اور منور فرما. ہمارے ماں باپ کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. ہمارے ماں باپ کی پترات کی مدد میں بجلی کی طرح گزر جائیں. ہمارے ماں باپ کو جنت فردوس کے اعلیٰ مقام تک فرما. ان فیصلے کے میدان کی سختی سے بچانا. یا تو اپنی پناہ عطا فرما دینا. اہل جملہ حاضرین سے تو راضی ہو جا. آئندہ زندہ رکھنا تو اسلام پر. اہل موت آئے تو ایمان پر. یا اللہ مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما دینا. یا کریم جیسے کعبہ صدر احترام اسی صاحب نے یہ دعا کی ہے یا اللہ ہماری لاج رکھنا. ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال دینا. بے شمار گناہ ہیں, صغیرہ بھی ہیں کبیرہ بھی ہیں, چھپ کر بھی کیے ہیں اعلانیہ بھی کیے ہیں. اے سمیع علیم و خبیر و بصیر آپ تو سب گناہوں کو جانتے ہیں. آپ سے تو کوئی بھی بات ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. تجھے تیری عظمت کا واسطہ, تجھے ستار یوم ہونے کا واسطہ, غفار الذنوب ہونے کا واسطہ ہمارے گناہوں کو نیکی میں بدل دے. ہماری پریشانی کو خوشی میں بدل, ہمارے غموں کو راحتوں میں بدل, ہماری بیماری کو شفا میں بدل. ہمارے سیوات کے ساتھی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے, جو بیمار ہیں ان کو شفا دے, جو مقروض اور قرضوں سے خلاصی کرا. یا اللہ ان معصوم بچوں کو صدقے میں رزق فرما. ان کو دین کے دائی, دین کو مبلغ اور دین کے سرار بنانا. ماں باپ کا, قرآن کا, اسلام کا, اپنے دین کا بابے کا اور اپنا تابع دار بنانا. یا اللہ اس علاقے والے مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنا اور ان کے دین کے لیے کھڑا کر دین کی فہم سمجھ اتفاق فرما. ہماری ماں بہن بیٹے کو شرم و حیا کی پتری فرما بنا. یا عالم اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں میں اتفاق اتحاد فرما اور مسلمانوں کو کفار پر غالب فرما. اس پاک دھرتی طرف سے یا اللہ کفار کو ان نجس پریدوں کو وہاں سے نکال اور مسلمانوں میں کو یا اللہ آپس میں اتفاق دے دے. ان پاک دھرتی کی حفاظت تو اپنے ذمہ لے لے. کفار کو بتا دے مسلمان جب بھی چاہے یکجا ہو سکتا ہے. جب وہ یکجا ہو جائے اس کے خیالات یکسو ہو کر بلند ہو جاتے ہیں. جب بلند ہوتے ہیں تو ان کو بلندیاں رفت عطا فرماتا ہے, ان کی تو مدد کرتا ہے, ان کا حامی ناصر بن جاتا ہے. پھر 313 کو اڑا دیتا ہے. اللہ ان کو فتح عظیم عطا فرما دے. یا پاکستان کی حفاظت کا اپنے ذمہ لے لے. اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین, ایٹیریا اور خصوصاً افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. میرے بابے کا مشن دنیا میں جلد پھیلا دے, کوئی محروم نہ رہ جائے. یا قیوم یہ عظمت والی ہستی, عظمت والا مشن, عظمت والی نبی کے صدقے میں دنیا میں کام کر رہا ہے. جو بھی تیرے دین کا کام اس طرح کر رہا ہے تو ان کی نصرت فرما. ان کا وکیل و کفیل نصیر بن کر ان کو یا اللہ کا سے مدد فرما. ان کے ذرائع نہیں یا اللہ کوئی معاملہ نہیں, تیری ذات پہ بھروسہ ہے, تیری ذات پہ تکیہ ہے. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ خصوصاً لاہور اور کالے کی جماعت کے لیے یا اللہ بیان کی رحمتیں برسا دے. یا اللہ کوشاں ہے دن رات تیرے کام میں, بابا کا ہر بندہ لگا ہوا ہے, لیکن یہ کام دیکھ کے یا اللہ روحانی صحت ہوئی ہے, ایک ایسی مسرت ہوئی ہے جو بار بار کہتی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما. تیرے اسی طرح دیوانے دنیا میں یہ پیغام دے کے پروانوں کی طرح چما کے گرد گھومتے رہے. کفار کو تیرے حق کا پیغام پہنچا دیں. کفار اپنی موت مر رہا ہے, سانپ کے سر میں ڈانگ لگ چکی ہے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یہ ضرب کاری ہو اور مسلمان جاگ جائے. یا اللہ اس کو یوسف تاشفین جیسا دل عطا فرما. محمد نے کیسے جب شجاعت عطا فرما. اللہ ان سب کو نمازی بنا, غازی بنا, ان کے سرفرازی اسلام کا ذریعہ بنا. یا علیہ السلام کی عظمت کا ذریعہ بنا. ہمارا چھنا وقار ہم کو لوٹا دے, ہماری عظمت ضرور کی واپس لوٹا دے. میرے بابا جی کو صحت کاملہ نصیب فرما. ان کے ساتھ میاں صاحب کے درجات کی بندی فرما, ان کی مغفرت فرما. یا اللہ مرز بھائی یا اللہ خصوصاً غوری صاحب کو, ان کے ساتھیوں کو تھام کہ یا اللہ مشکور ہیں. اللہ انہوں نے ہماری مجھ سے اصلاح فرمائی. مدینے والوں کو جیسے نقل ماری, نقل کے لیے صحیح ماری. اللہ تو ان کی نصرت فرما. ایک ہی جان ماری تو آبرو میں برکت فرما کہ جانوں کی عبادت کو اپنے سے میں لے لے اور یا ان کو مزید توفیق فرما. اللہ جو نہیں کر سکے ان کو بھی کرنے کی تو فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. یا حی یا قیوم نصر من اللہ وفتح قریب. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء شہید. ان اللہ علی کل شیء محیط. اے باری تعالیٰ تیرے قبضہ قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں. تو جو کن کا بھی محتاج نہیں.
تو آگ کو گلنار کر سکتا ہے، تو موسیٰ کو پار لگا سکتا ہے، فرعون کو غرق کر سکتا ہے، تو چھری کی تاثیر کو بدل کر اسماعیل پہ نہیں چلنے دیتا، تو دمبے پہ چلا دیتا ہے۔ اے اللہ باری تعالیٰ، دانیال کے سامنے شیر بالکل ڈھیر ہو جاتے ہیں، اے باری تعالیٰ تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیتا ہے، تیری قبضہ قدرت سے کچھ بھی چیز باہر نہیں، تیرے ہاتھ سے کچھ بھی باہر نہیں۔ آج مدد فرما دے، صدام کو ان عربوں کو سچا مسلمان بنا دے یا اللہ، ان کے لیے فرشتے مدد کے لیے بھیج دے۔ اگر آج تو نے مدد نہ بھیجی تان دیں گے بت پرست کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یا اللہ تیرے حبیب کی امت میں ہے، تیرے حبیب کی عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری توحید کا واسطہ، تجھے تیری جلالت کا واسطہ، آج ابابیلوں کو بھیج، آج ابابیلوں کو بھیج، ابابیلوں کو بھیج، عظمت کا مظاہرہ کر، اسلام کی عظمت کا مظاہرہ کر، محمد مصطفی شان کا مظاہرہ کر، اس پاک دھرتی کی عظمت کا ان کو بتا کہ تم نجس ہو، تم پلید ہو، یا تو واپس چلے جاؤ یا تو اس علاقے میں تمہاری قبریں بن جائے گی۔ اللہ تو جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، بے حساب کر سکتا ہے۔ آج بتا کہ تو رب ہے، ہم نے تجھے رب مانا ہے، تیرے دروازے پہ دستک دے دی، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تیرے حبیب نے تیرا بتایا، ہم نے تیرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اگر آج مدد نہ دی تو پھر کب اترے گی؟ آج مدد بھیج، آج فرشتے بھیج، آج چاہے تو خود اترا، ان کو بتا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، اور کربلا کے بعد ہمیں اس کی بھی فکر نہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اللہ قرآن کی طرف ہمیں لے آ، اللہ اسلام کی طرف لے آ، اللہ سنتوں کی طرف لے آ، تو کفار اپنی موت آپ مر جائیں گے، یہ ہماری طرف دیکھنے کی جرت بھی نہ کریں گے، انگلی اٹھانا تو درکنار، یہ ہماری طرف دیکھنے کی جرت نہ کریں گے۔ اے میرے مولا بولو بلوا، اے قادر المقتدر، اے سمیع علیم و خبیر، اے وکیل و کفیل و نصیر، تیرے بغیر نہیں کوئی۔ آج فضل بھیج دے، اس مسلمان کو عظمت لوٹا دے، اس کا کھویا وقار نصیب فرما دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اگر توبہ کی وجہ سے یہ ذلت ہے تو اس امت کو معاف کر دے، تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تیرے قرآن میں لکھا ہے، جب گناہوں سے شرمسار ہوتے ہوئے، ندامت محسوس کرتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو گے تو مجھ سے بڑا معاف کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ تجھے تیری حبیب کی محبت کا واسطہ، تو نے آدم کی توبہ قبول کی ہے میرے آقا کے صدقے میں۔ آج یہ چھت پھرے تیرے گھر میں، یہ معصوم بچے اٹھے آ تو ان کی لاج رکھ اور مسلمانوں کو عزت دے دے، ان کو عظیمت دے دے، ان کو اتفاق دے دے، ان کو اتحاد دے دے، ان کفار کو مسلمان کر دے، نہیں تو ان کو نیست محفوظ فرما۔ اے رب تو آج بھی ابابیلیں بھیج سکتا ہے، تو کسی کا محتاج نہیں۔ اے اللہ تو فرشتے بھی نہیں بھیجنا چاہتا، نہ بھیج، ان کی مدد کر کے ان کو کفار پر غالب فرما۔ اے غالب، تیرا نام غالب ہے، تو نے کہا تم قرآن کی طرف آ جاؤ، تم نماز کی طرف آ جاؤ، مومن بن جاؤ، میں تمہیں مسلمان ہو تو غالب کر دوں گا، مومنوں سے غالب کر دوں گا۔ اللہ ہم کیسے بنے؟ تو نہ بنائے گا تو کیسے بنے؟ ہمیں مومن بنا، ہمیں مومن بنا، ہمیں مومن بنا، ہماری عزت دے دے۔ کشمیر میں ہماری عزت لٹ رہی ہے، ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، تجھے کس طرح پکارے؟ تیرے گھر میں تیری عظمت کا ہی واسطہ دیتے ہیں، تیری کبھی عزیز و متین ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارا نہیں کوئی جس کو پکارے۔ تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے کہا ادعونی استجب لکم، مانگو میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ معصوم بچے کس طرح مانگ رہے ہیں؟ ان کے صدقے میں عطا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے، اے بے حساب دینے والے، اے بلا مشقت دینے والے، اے بلا دلیل دینے والے، برکت علی سرکار کے صدقے میں عطا فرما، صابر پیا سرکار کے صدقے میں عطا فرما، علی جیری دانا گنج بخش کے صدقے میں عطا فرما، بابا فریق علی شکر عطا فرما، شہدائے کربلا کے صدقے میں عطا فرما۔ اس سے بھر کر تجھے کہاں سے واسطہ لائے؟ کرم کر، کرم کر، اپنے نائنے کرم کو بھول جا۔ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ یا اللہ مسلم کو تجھے تانا دے دے کے بدل کر، تجھے تیرے قرآن بھیجنے کا واسطہ، تجھے جبرائیل بھیجنے کا واسطہ، میرے حبیب کی محبت کی محبت کا واسطہ کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا حی یا قیوم، اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما، ایسا علم عطا فرما کہ اسلام کی شمع روشن ہو جائے، ایسا علم عطا فرما
اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے. ایسے علم عطا فرما جس کے ذریعے ہم تمہیں پا سکیں، تجھے راضی کر سکیں. ایسا علم عطا فرما اسلام کو غلبہ عطا ہو جائے. ایسا علم عطا فرما ہماری نسل بچ جائے. ایسا علم عطا فرما ہمارے گھر میں سکون اور اطمینان آ جائے. ایسا علم عطا فرما جس کے ذریعے ہماری ماں بہن بیٹی بہو شرم و حیا کی پتلی بن جائے. ایسا علم عطا فرما کہ یا حی یا قیوم پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی قلعہ بن جائے. ایسا علم عطا فرما کہ پاکستان کی ہاں نام اقوام عالم کے فیصلے ہو جائیں. اللہ ایسا علم عطا فرما جس کے ذریعے ہم اپنی موت کی تنگی کو ثانی کرانے کا ذریعہ بن سکے. اللہ ایسا علم عطا فرما جو ہمارے قبر کے عذاب سے بچانے کا ہمارے لیے ذریعہ بن جائے. اللہ اس سے بڑا علم کیا ہے؟ قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے. اللہ اس علم کو سیکھ کر اس کے عمل کی توفیق عطا فرما اور جس پر عمل کرے اس پر استقامت عطا فرما اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق فرما. اللہ علم عطا فرما. علم سیکھنا فرض ہے. اللہ علم عطا فرما. دین کا بھی علم دے، دنیا کا بھی دے. کفار کے مقابلے میں بات کرنی پڑ جاتی ہے. بابا ان لوگوں کو دنیا میں اچھے مقامات چاہیے. یہ کفار سے آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. ان کو دنیا بھی دے، ان کو دین بھی دے، ان کو آخرت بھی دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور سيدنا فرشه محمد وآله وصحبه وبيته وازواجه وذريته اجمعين برحمتك. میری آواز ایسے صبح سے 8-10 پروگرام ہوا ہے، صبح سے بہت میرے دار ہے تو غلطیاں تو معاف کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر بالفعول اور تحمل سے ہماری بات سنو. اللہ آپ کو جزائے خیر. باقی معاملات